السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا درس کا عنوان ہے اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں نبی کو نمونہ بنانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں نبی کو جو ہے آئیڈیل بنانا چاہیے اور نبی کے جو بھی اعمال ہیں اس میں نبی کو آئیڈیل بنانا. یعنی کہ آئیڈیل ساری انسانیت میں سب سے بہتر ایک نمونہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن مسلمان آج کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں؟ کوئی سینما ایکٹر کو آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر کو آئیڈیل بنا رہا ہے، تو کوئی مذہبی رہنما کو آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی کسی امام کو آئیڈیل بنا رہا ہے، تو کوئی کرکٹ کے پلیئر کو آئیڈیل بنا رہا ہے. تو لوگوں کا الگ الگ ذہن ہے اور لوگ اپنے اپنے ذہن کے حساب سے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں. خصوصاً نوجوانوں کو میں یہ درس دینا چاہتا ہوں، یہ دعوت، یہ بات بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ آج ہمارے مسلمان نوجوان طرح طرح کے نمونے بنے پھرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے، اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آنے والے، اس نبی کا نام پہ مر مٹنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ نبی کی توہین کوئی کرتا ہے تو سارے مسلمان اٹھ کے جاتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناؤ، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، تو پھر مسلمان خصوصاً نوجوان یا پھر مسلمانوں کو بھی لے لیجئے۔ کسی نے ولیوں کو آئیڈیل بنا دیا، کسی نے زندوں کو آئیڈیل بنایا، کسی نے مردوں کو بھی آئیڈیل بنایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسوہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی بزرگ یا کسی نبی کی قبر پر جا کر کے وہاں پر چادر چڑھائی ہو، وہاں پر جا کر کے منتیں اور سماجتیں کی ہو، وہاں جا کر کے اپنی مرادیں جو ہے ان کے سامنے رکھی ہو۔ یہ نبی کا نمونہ نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ نبی کو جو ہے آئیڈیل بنانا نہیں ہے۔ تم نے آئیڈیل بنایا تو مشرکوں کو آئیڈیل بنایا، مشرک بت کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑتا ہے۔ یہ مسلمان جو اللہ پر ایمان لا کر کے اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر کے اللہ رسول کے کلمہ پڑھنے کے بعد میں وہ جا کر کے قبر کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، تو یہ مشرک میں اور تیرے میں کیا فرق ہے؟ تو نے نبی کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ اور مسلمان شرک و بدعات میں مبتلا ہے۔ ایک مسلمانوں کی بھاری تعداد آج دنیا کے اندر جو شرک میں مبتلا ہے، تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ نبی کو آئیڈیل بنائیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نہیں ہیں کہ خبر والوں سے جو ہے آپ مانگتے پھریں، در در کی ٹھوکروں، در در پہ جا کر کے اپنے پیشانیوں کو جو ہے وہاں پر جو ہے ٹیکا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ اور بدعات و خرافات اور طرح طرح کے بدعات آج جو ہے اس مسلم امت میں آ گئے، تو کیا یہ بدعتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے؟ رجب کے کنڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، محرم کے شربت بنا کر کے نبی پیے تھے، محرم کے روٹ اور پھل بنا کر کے نبی کھائے تھے۔ یہ سفر کو نبی نے منحوس سمجھا تھا، یا محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ یہ 12 وفات، یہ ربیع الاول کے مہینے میں تم عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ یہ نبی کو آئیڈیل بنانا ہے؟ تمہارا آئیڈیل نبی ہے تو تم ان تمام کاموں کو چھوڑ دو گے اگر تم حقیقت میں نبی کو آئیڈیل مانتے ہو۔ یہ زبان سے مت کہو کہ ہم جو ہے نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور انگوٹھوں کو ہم چومتے جا رہے ہیں۔ انگوٹھوں کو چومنا نبی سے محبت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ میرا نام سنو تو درود پڑھو، درود پڑھنا آتا نہیں تو اور انگوٹھوں کو لگے چومنے، یہ گندے انگوٹھے، تو یہ آئیڈیل بنانا نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، اور کیا کر رہے ہم نوجوان بھی آج دیکھیے اپنے پینٹوں کو ٹخنوں کے نیچے چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ہاں جو کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکتا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ نوجوانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے میں بتا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے نہیں، خصوصاً نوجوان زیادہ جو ہے اس کو نیچا چھوڑا کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ سبق نہیں دیتی کہ یہ ٹخنے کے نیچے جو کپڑا ہم چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، تو آپ اس کو راضی، اس بات پر آپ راضی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں جہنم میں جاؤں گا، میرے ٹخنے کے نیچے والا حصہ جہنم میں جائے کوئی بات نہیں۔ نبی نے کہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں چھوڑوں گا۔ کیوں نہیں کتراتے؟ کیوں نہیں کتراتے میرے بھائیوں؟ اپنے پینٹوں کو کتراؤ، اپنے پینٹوں کو کتراؤ ٹخنے کے اوپر، مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بناؤ نوجوانوں۔ داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا، داڑھی رکھنا فرض ہے، لیکن آج مسلمان کتنے ہمارے ملتے جو داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی چھوڑتے نہیں، کلین شو جو ہے بنا دیا جاتا ہے، داڑھی کو چھوڑنا۔ اور آج کل ایک نیا فیشن نکلا، پتہ نہیں کس کافر نے جو ہے اس کو شروع کیا، بال طرح طرح سے کاٹے جاتے ہیں، سر کے بال طرح طرح سے کاٹے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا بالوں کو ایک جگہ کم کرنا اور ایک جگہ
زیادہ چھوڑ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا کا لفظ استعمال کیا، اس کو قضا کہا جاتا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہاں یہ تمام چھوٹا کرا دیا، چھل دیا مشین سے اور بیچ میں جو ہے لٹکا دیا۔ یہ کافروں کی مشابہت ہے مسلمانوں، یہ کافروں کی۔ ہم یہ نوجوانوں کے والدین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، ان کے ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنا بچہ ایسا کٹنگ کرا کے آتا ہے، آپ بولیے اس کو، ورنہ وہ لڑکا آپ کو بھی لے کر کے جہنم میں جائے گا۔ آپ اس کو منع نہیں کریں گے، اس غلطی سے، اس کے اس حرکت سے اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ بھی مجرم ٹھہرائیں گے، اللہ کی نظر میں مجرم ٹھہریں گے۔ ایسے ایسے نوجوانہ سینما ایکٹر کا، سینما ایکٹر وہ ننگا ناشتا وہ سینما کے اندر، اس کو جو ہے ہم آئیڈیل بنا لیے، وہ جیسا کرتا ہم ویسا کریں گے، وہ جیسا کپڑا پہنتا ہم ویسا ہی پہنیں گے، وہ بال کیسے کاٹتا ہے ہم ویسے ہی کاٹیں گے۔ کیا نبی جیسا لباس ہمیں پسند نہیں ہے؟ نبی جیسے بال چھوڑنا ہمیں پسند نہیں ہے؟ نبی جیسے اخلاق ہمیں پسند نہیں ہے؟ یہ نبی کا اسوہ کہاں گیا؟ آج مسلمانوں کے اندر سے نبی کا اسوہ نام کو نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں میں نبی کی سنت جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے، کسی نہ کسی طرح سے۔ تو نہیں، ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین نمونہ زندگی آپ کی زندگی کو قرار دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا تو میرے بھائیوں، کیا ہم اللہ کی بات بھی سننے سے گئے؟ نہ ہم اللہ کی بات سنتے، نہ اللہ کے رسول کی بات سنتے، اور پھر اپنا نام عبداللہ عبدالرحمن رکھے ہوئے ہیں۔ فائدہ نہیں ہے نام مسلمان کا نام رکھنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نام کے مسلمان کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کام کے مسلمان کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو کام کا مسلمان چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیے میرے بھائیوں۔ سلمان خان کو، شاہ رخ خان کو آئیڈیل مت بنائیے۔ یہ شاہ رخ خان کو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، وہ تو جو ہے مورتی پوجا بھی کرتا ہے۔ اب اس کو جو ہے یہ مسلمان نوجوان آئیڈیل بنائے جو شاہ رخ خان ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی بیوی غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم اس کی بیوی جب بدھ کے سامنے پوجا کرتی ہے تو یہ شاہ رخ خان بھی جا کر کے اس مورتی کے سامنے مورتی پوجا کرتا ہے۔ بازو میں مکہ مدینہ کی فوٹو بھی رکھ لیا، ادھر بازو میں جو ہے وہ ہندوؤں کے دیوتاؤں کی بھی فوٹو رکھ لیا، اس کو بھی دنڈم کر رہا ہے، اس کو بھی دنڈم کر رہا ہے۔ وہ آئیڈیل، اس کو آئیڈیل بناؤ گے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ نماز وہ پڑھتے ہیں جن کے پاس کام دھام کچھ نہیں ہے، جو بیکار آدمی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کو تم آئیڈیل بناؤ گے نوجوانوں؟ وہ اس کا کہنا ہے کہ روزہ وہ رکھتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں کیوں بھوکا رہوں، یہ اس کا کہنا ہے، تم اس کو آئیڈیل بناؤ گے؟ اللہ میرے بھائیوں، نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ نوجوانوں، کل میں جمعے کے خطبے میں بتایا، تمہارے جو اخلاق، گاندھی جی نے جو بات کہی تھی کہ مسلمان سارے کے سارے اگر نبی کا اسوہ اپنائیں گے، نبی کے اخلاق کو اپنائیں گے، نبی کے اخلاق کو اپنائیں گے تو جو ہے پھر ہندوستان کے اندر جو ہے دین جو ہے ایسا ہی پھیلتا جائے گا، دین اسلام۔ ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے اندر آتے جائیں گے۔ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ نبی کے اخلاق کو اپنائیں، نبی کا لباس اپنائیں، نبی کا جو ہے چہرہ بنانے کی کوشش کریں، چال ڈھال ہر معاملے میں ہم جو ہے نبی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی جو ہے کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی پیغمبر تشریف لائے وہ مختلف قوموں اور ملکوں کے لیے آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے اپنے اپنے ملکوں کے لیے، اپنے اپنے قوموں کے لیے آئے، ہزاروں برس ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا ہزاروں برسوں سے، لیکن وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے تھے، اپنی قوموں کی ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر نہایت بڑا احسان کرتے ہوئے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو میرے لیے بھی نبی ہے، آپ کے لیے بھی نبی ہے، دوسرے ملکوں والوں کے لیے بھی نبی ہے، ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور ایسے علاقے میں نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں،
لوگوں کے سامنے جو ہے رونما ہوئے، وہ اس قوم کے اندر آپ کو مبعوث کیا گیا جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ وہ جو ہے یہاں شرک میں مبتلا تھے، کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے جو ہے بھر دیا گیا تھا اور بتوں کا اڈا بنا دیا گیا تھا اور ان بتوں کا طواف کیا جاتا تھا۔ اتنی بے حیائی تھی، اتنی بے حیائی تھی، جب نبی اس علاقے میں نبی بنائے گئے تو عورتیں اور مرد حضرات دونوں ننگے، مادرزاد ننگے ہو کر کے اس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ عورتیں اور مرد ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، اور شراب نوشی ان کے پاس عام تھی، اور زنا، بدکاری، چوری، ڈکیتی، قتل، غارت گیری، ہر قسم کی برائی، کوئی ایسی برائی نہیں چھوٹی جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر ساری دنیا میں سب سے بدترین قوم تھی تو مکہ کے مشرکین کی قوم تھی۔ ایسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محسن انسانیت کو بھیجا جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان دشمنوں کے دلوں کو آپ نے جوڑا، لیکن شرک کے اندھیروں کو مٹا کر کے توحید کی روشنی کو پھیلا دیا اور لوگوں کے اندر ہمدردی، بھائی چارگی پیدا کر دی اور دین اسلام کی نعمت ان کو عطا کر کے ایک ایسی قوم کو تیار کیا جو قیامت تک جو ہے ان کی تاریخوں کو اور ان کے جو ہے سیرتوں کو سنہری اوراق پر اور سیاہی سے، سونے کی سیاہی سے جو ہے سنہری اوراق پر ان کی سیرتوں کو لکھ دیا گیا۔ قیامت آ جائے گی، ان کی سیرتوں کو مٹایا نہیں جائے گا۔ ایسی قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا جو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اپنی جان بچانا، سامنے والے کی جان لے لینا، اس در پہ رہنے والی وہ قوم جو اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹانا بہت معمولی بات سمجھنے لگی، ان کو ایسا تیار کیا۔ اس طرح سے ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بھر دیا کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی، اپنے پیارے وطن کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنا ہے، وہ قوم ہجرت کر کے جاتی ہے، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے تنے تنہا جو ہے وہ جا رہی ہے۔ یہ قوم ایسی قوم تیار کی، کس کی وجہ سے؟ انہوں نے کس کو آئیڈیل بنایا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا۔ نوجوانوں، مسجدوں سے تم دور ہو، بوڑھے لوگ بھی مسجد سے دور ہیں، نوجوان بھی مسجد سے دور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے نماز کے تعلق سے؟ نماز کا جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کتنی مرتبہ ہم نے یہ حدیث سنی ہوگی، کتنی مرتبہ ہم نے یہ حدیث سنی ہوگی، یہ ہمارے کانوں کے اندر یہ بات کیوں نہیں پہنچتی؟ کیوں یہ مسجدیں ابھی بھی ویران ہیں؟ یہ مسجدیں کب بھریں گی؟ نبی اللہ نبی کے بعد تمہارے کانوں میں کب پہنچے گی مسلمان؟ یہ مسجدیں کب بھریں گی؟ ان مسجدوں کے بددعاؤں سے تم کب بچو گے؟ کیسے بچو گے؟ آج پریشانیاں، مصیبتیں جو آ رہی ہیں، کیا ہے یہ؟ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ نبی کو آئیڈیل بنانا ہے اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والی قوم، انسان صحیح سکون پانے کے لیے بے شمار معبودوں کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ لوگ اخلاقی اعتبار سے پوری طرح گر چکے تھے، خانہ کعبہ بت پرستی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ایسی قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا درس دیا کہ شرک کو بھی انہوں نے چھوڑا، بدعتوں کو بھی انہوں نے چھوڑا، بے دینی کو بھی انہوں نے چھوڑا، اور جو ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کو اپنا لیا۔ وہ کنجوس قوم، وہ بخیل قوم اتنی گر گئے تھے کہ اپنی بیویوں کو بھی دوسروں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ اپنی بیوی کو دوسرے جو ذرا طاقتور جو
جو مرد ہوتا تھا مکے کے اندر، اور نعوذ باللہ من ذالک اس کے بعد بھیجتے تھے تاکہ بچہ طاقتور پیدا ہو، میرے جیسا کمزور پیدا نہ ہو، طاقتور بچہ پیدا ہو، اس پہلوان کے، اس طاقتور انسان کا نطفہ میرے بیوی کے رحم میں گرے اور وہ بچہ طاقتور پیدا ہو۔ اتنی گری ہوئی قوم تھی، ان کے بارے میں جتنا بولنا ہے آپ بول سکتے ہیں، اتنے برائیاں ان کے اندر تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ایسے سانچے میں ڈھالا کہ پھر برائی نام کو جو ہے نہیں تھی۔ ایسی قوم تیار اللہ کے رسول نے کی۔ محسن انسانیت جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا بھر کی قوموں اور نسلوں کے لیے تھی، وہ ہر قوم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تمام عالموں کے لیے، عالم نہیں تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ ایسی شخصیت، ایسی شخصیت، ارے عام آدمیاں تو دور کی بات، ہم نے ائمہ کو، سینما ایکٹروں کو، کرکٹ پلیئروں کو آئیڈیل بنایا۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، آپ ان میں سے کسی نبی کو بھی آئیڈیل نہیں بنا سکتے۔ جب رسول اللہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو آئیڈیل بنانا جائز نہیں۔ نمونہ بنانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے رہبری فرمائی، خواہ اقتصادی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، یا جو ہے قانونی ہو، نظم و نسق کا معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ایسی تعلیم دی کہ وہ انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند تھی۔ نبی کے زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات انسان کی بھلائی اور اس کی جو ہے بہبودی کے لیے وہ الفاظ اللہ کے نبی کے زبان سے نکلتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوٹھ ہلاتے ہیں، اندر سے الفاظ اللہ نکالتے ہیں۔ نبی ہوٹھ ہلاتے ہیں، الفاظ اللہ نکالتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن یعنی کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کا سرچشمہ بنا کر کے کھڑا کیا۔ اب ایسا علم کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، انسانوں کے پاس، لیکن نبی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، نبی امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا کیا، ایسا علم عطا کیا کہ آپ جیسا علم کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے سائنٹسٹ بھی نبی کی تعلیمات کو لے کر کے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور آج سائنس ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے، آج سائنس ہے تو نبی کے فرامین کے ذریعے سے ہے۔ ایک ایک آیت پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں، نبی کی ایک ایک حدیث پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ یونیورسٹیاں، کالج، علمی ادارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے احاطہ کرنے سے قاصر رہ گئے۔ دنیا کے یونیورسٹیاں نبی کے فرامین کے سامنے کام نہیں آئیں گی، یہ کالج دنیا کے نبی کے فرامین کے سامنے کام نہیں آئیں گے۔ آج تم کا ایک بی ٹیک تم کر لیے ہو، تم جو ہے ایم ٹیک کر لیے ہو، تم جو ہے ایم بی اے کر لیے ہو، یا ایم بی بی ایس کی ڈگری تم نے حاصل کر لی، تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی تعلیم حاصل کی ہے، ہم بڑے جو ہے پروفیسر ہم بن گئے ہیں، ہم جو ہے بڑا علم دنیا کا حاصل کر لیے ہیں۔ لیکن میرے نبی کے فرامین کے سامنے یہ تیری ایم بی ایس نہیں، ایم بی بی ایس نہیں، تیری ایم ڈی کی ڈگری ہو، تیری آئی اے ایس کی ڈگری ہو، تیری آئی پی ایس کی ڈگری ہو، یہ ہیچ ہے نبی کی تعلیمات کے سامنے۔ تو نبی کے تعلیمات کو حاصل کر لے، تیری یہ ڈگریاں کوئی کام کی نہیں۔ علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا میں، آپ علم حاصل کیجئے، دنیا کا علم، لیکن یہ دینی علم کے بغیر دنیا کا علم آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دنیا کا علم آپ جتنا حاصل کرتے ہیں اسلام اس سے نہیں روکتا ہے، حاصل کیجئے، لیکن دین کے علم کو آپ پس پشت ڈالیے۔ اللہ کے فرامین کا آپ کو کوئی جو ہے اعتبار ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کا آپ کو کوئی جو ہے اس کی کوئی جو اہمیت ہی آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہے، تو پھر کیا لے کر کے جائیں گے مرنے کے بعد؟ یہ ڈگریاں تمہارے ساتھ دفن کریں گے، قبر کے اندر تمہیں نوکری ملے گی، قبر کے اندر تمہیں روپیہ پیسہ ملے گا، قبر کے اندر تم پیسہ کماؤ گے، قبر کے اندر تم کیا کرو گے، قبر کے اندر تمہیں
والی نہیں ہے. جب سانس ٹوٹ گئی, جب تک تیری سانسیں چلتی رہی, یہ دنیا میں اس ڈگری کے ذریعے سے تو پیسہ کما سکتا ہے, لیکن سانس ٹوٹ گئی, قبر کے اندر یہ نہ یہ ڈگریاں آئیں گی, نہ تیرے کوٹھیاں آئیں گی, نہ تیرے کار آئیں گے, نہ تیرے بنگلے آئیں گے, نہ تو کمایا سو مال اور دولت آئے گا. تیرے ساتھ آئے گا تو تیرے اعمال آئیں گے, اور وہ اعمال تیرے اگر اچھے رہے تو پھر قبر میں تجھے آرام کی زندگی ملے گی. نوجوان مسلمانوں, قبر میں کام آنے والے چیزوں کو اپناؤ. سانس کب اکھڑتی پتہ نہیں ہے, تو اس قبر, اس گڑھے کی تیاری کرو, اس گڑھے کی تیاری کرو. تم نبی کو آئیڈیل بنا کے زندگی گزارو گے, وہ قبر کی منزل بھی آسانی سے گزرے گی, پھر حشر کے میدان میں بھی آسانی ہوگی, پل صراط پہ بھی آسانی سے گزر جاؤ گے, حساب کتاب آسانی سے دیا جائے گا, پھر جنت الفردوس میں تمہیں بھیج دیا جائے گا. تم نبی کو آئیڈیل بناؤ گے, نبی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے تو ساری منزلیں تمہاری دشوار ہوں گی, پورے منزلیں تمہیں جو ہے کٹھنائیوں سے جو ہے گزرنا پڑے گا, اور آخرکار جہنم کے گڑھے میں گرنا پڑے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم نہیں تھا, لیکن اللہ نے ایسا علم عطا کیا کہ کوئی علم آپ کے علم کے سامنے کام نہیں آتا. اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو کیا ہے غوث اعظم کہتے ہیں. دیکھیے, جب نبی کو آئیڈیل ہم نہیں بنائیں گے, نبی کو چھوڑ کے کسی اور کو آئیڈیل بنائیں گے, تو انسان کے زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں اور قرآن کی بھی تعبیر کیسا کرتے ہیں. میں ایک واقعہ, ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے کہا اپنے مرشد سے کہا کہ مرشد جی, یا غوث اعظم ہم کہتے ہیں, ہم یا غوث اعظم کہتے ہیں, تو یہ وہابی لوگ جو ہیں وہ شرک کہتے ہیں, کیا یہ واقعی میں شرک ہوتا ہے؟ وہ اپنے مرشد سے, پیر سے پوچھتا ہے مرید, یا غوث اعظم کہنا یہ وہابی شرک کہتے ہیں, تو کیا واقعی وہ شرک ہوتا ہے؟ تو وہ پیر, وہ مرید, وہ پیر اور مرشد کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں, یہ شرک نہیں ہوتا, یہ شرک نہیں ہوتا, اس کی باضابطہ اجازت ہے, میں قرآن سے دلیل دوں گا. اب قرآن سے دلیل دے رہا ہے, قرآن سے دلیل دے رہا ہے. قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز سے مدد لینے کو اللہ خود کہہ رہا ہے, تو نماز سے جب مدد لے سکتے تو نمازی سے مدد لینا کیسے ہو سکتا؟ سمجھے آپ؟ قرآن کو اس طرح سے بھی جو ہے اپنی مرضی سے سمجھ لیا جاتا ہے. نماز سے مدد لو مطلب نماز پڑھو, نماز پڑھو, تیری اثر پہ پتھر پڑے, نماز پڑھنا اس کا مطلب. نماز کو جا کر کے نہیں بول رہے کہ نماز آپ میری مدد کرو. کہاں ہے نماز؟ نماز دیکھتی. اب وہ مرید بھی پاگل, یہ بھی پاگل. اب پاگل کو بولا تو سب پاگل. صبر سے مدد لو, مگر صبر کرو مشکلوں پہ, تکلیفوں پہ جو تمہارے اوپر آتے ہیں, اس پہ صبر کرو تو اللہ کی مدد آئے گی. نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آئے گی. مدد اللہ ہی کریں گے, صبر کی وجہ سے اللہ مدد کریں گے, نماز کے ذریعے سے اللہ مدد کریں گے. یہ صبر اور نماز ذریعہ ہے, یہ نماز آپ کو ڈائریکٹ مدد نہیں کرتی. تو اس نے سمجھایا اس طرح سے, تو اس نے جو ہے ایسا نبی کو آئیڈیل نہیں بنایا, اس نے جو ہے کسی غوث کو جو ہے آئیڈیل بنا لیا, تو پھر اس کے زبان سے ایسے ہی الفاظ جو ہے وہ نکلتے ہیں. شیخ